بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین کرام، دشمن سے نجات کے وظائف کی اکثر نوبت آتی رہتی ہے۔ جب جان، مال، اولاد اور عزت محفوظ نہ رہے تو پھر منہ بند کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ شریر انسان بے لگام ہو کر دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ مگر پھر بھی میرا آپ کے لیے مشورہ ہے کہ حتی الوسیع درگزر کی کوشش کریں۔ اولیاء کاملین کا بھی یہی طریقہ تھا اور ہے۔ بہترین طریقہ اپنے دشمن یا رشتہ دار کی شرارت سے محفوظ اور ان کی طرف سے کسی کام میں رکاوٹ ڈالنے کے طور کے لیے یہ نبوی دعا پڑھ لیں، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قوم کی طرف سے شر برائی کا ڈر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ دعا کے الفاظ حدیث کی کتاب ابو داؤد میں موجود ہیں۔ آپ بھی ان الفاظ کو زبانی یاد کر لیجئے تاکہ دنیا آخرت کے فائدے آپ بھی حاصل کر سکیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یعنی اے اللہ، بے شک ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں لاتے ہیں اور ان دشمنوں کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اس نبوی دعا کو اپنی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبح شام کے وظائف میں بھی شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ آج سگے بھائی، ماں باپ، میاں بیوی اور انتہائی قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے گتم گتہ ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ نسل در نسل قتل و غارت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک چھوٹے سے گھریلو مسئلے سے شروع ہونے والا اختلاف ایک خاندان کے خون کی ندیاں بہانے پر تلا ہوتا ہے۔ جو قیامت قریب آ رہی ہے، لڑائی اور دشمنی کے انداز بھی بدل رہے ہیں۔ کبھی نمبرداری، چودراہٹ، حویلی اور ووٹ کی بنیاد پر دشمنی ہوتی تھی، مگر آج کا مسلمان اخلاقی لحاظ سے اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ معاشرے میں موجود دشمنیوں کی وجوہات سن کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں یقیناً ہمیں اپنی جان مال کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دشمنی تو سگے بھائی سے بھی ہو سکتی ہے، خاندانی دشمنی، مذہبی دشمنی، سیاسی دشمنی اور پھر روحانی دشمنی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جانی چاہیے اور حفاظت کے وظائف پڑھتے ہوئے اپنی حفاظت ہی کی نیت ہونی چاہیے، کسی دوسرے کا نقصان پیش نظر نہ ہو۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اس نبوی دعا کو پڑھنے والا بنائے، کیونکہ ہم دشمن کے شر سے اللہ تیری ہی پناہ طلب کرتے ہیں، اسی لیے اللہ دشمن کا شر انہی کی طرف پھیر دے۔ آمین۔